اسی طرح بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی، اسی طرح منیر شریف میں امام تاج فقیہ اور مومن عارف جیسے اولیاء کاملین کی خوب یہاں محنتیں شامل ہیں، تبھی آج اتنے مسلمان نظر آ رہے ہیں، اتنی مسجدیں نظر آ رہی ہیں، اتنے مدرسے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام نوابوں میں، راجاؤں میں، بادشاہوں میں، علماء میں، اولیاء میں، خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان انیس بی کسا معین الدین حسن اجمیری سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت زیادہ نمایاں ہے۔ ان سے پہلے بھی مسلمان تھے، ان سے پہلے بھی یہاں اسلام تھا، ان سے پہلے بھی یہاں مسجدیں تھیں، لیکن غریب نواز کے آنے کے بعد اسلام ہندوستان میں تیزی کے ساتھ پھیلا۔ بارہا آپ نے سنا کہ تنے تنہا غریب نواز کے ہاتھ میں 90 لاکھ مسلمانوں نے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، 90 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں کتنی محنتیں کی، اور انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے، یہاں مسجد بنوانے کے لیے لڑائی نہیں کی، جنگ نہیں کیا، ہتھیار نہیں اٹھایا، اسلحہ نہیں اٹھایا۔ غریب نواز نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی تقریر سے، اپنی تبلیغ سے، اپنے کارناموں سے، اپنی غریب نوازی سے، اپنے اخلاق سے بھارت میں اسلام کو پھیلایا۔ غریب نواز کا چہرہ مہرہ ہی ایسا تھا، غریب نواز کی تقریر اور تبلیغ ہی ایسی تھی، غریب نواز کا کردار اور کریکٹر ہی ایسا تھا کہ بے بانگے دہل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیاری صورت، اجلی سیرت، چہرہ پڑھنے لگتے ہیں، خواجہ ہند کو دیکھنے والے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ غریب نواز جو ہے مدینہ المنورہ سے حضور پرنور آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لاہور کے راستے لاہور کے راستے دلی آئے، دلی میں کچھ دنوں قیام فرمایا اور پھر آپ اجمیر شریف چلے گئے۔ اجمیر شریف میں جو کچھ ہوا آپ نے عرس غریب نواز کے موقع سے اس کو تفصیل سے سنا۔ غریب نواز تقریباً 52 برس کے تھے تب ہندوستان تشریف لائے۔ کتنے برس کے تھے؟ 52 برس کے، اور 95، 94، 96 برس کی عمر میں لگ بھگ غریب نواز کا انتقال ہوا۔ اب سمجھ لیجئے 52 سال کی عمر ہے، غریب نواز جو ہے حضور پرنور علیہ السلام کے حکم پر ہندوستان آتے ہیں، تو 52 سال کے غریب نواز، 52 سال کی عمر میں بھی غریب نواز کا جذبہ ایمان اتنا جوان تھا کہ غریب نواز تقریر کرتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہیں، کفرستان میں بتاتے رہیں کہ توحید کیا ہے، کافروں اور مسلموں کو بتاتے رہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اور غریب نواز نے صرف بتایا ہی نہیں، اپنے کردار سے وہ جلوے دکھائے، وہ نورانیت اور روشنی بکھیری غریب نواز نے کہ پھر غریب نواز کی باتوں پہ آ کر، غریب نواز کی تقریر سے متاثر ہو کر، غریب نواز کے اخلاق سے متاثر ہو کر، غریب نواز کی غریب نوازی کو دیکھ کر بھارت کے کافر غریب نواز کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے گئے اور یہاں مسلمان بنتے گئے، اسلام پھیلتا گیا، پھر مسجدوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو پھر وہی عزت ملے، وقار ملے، مسلمانوں کا وہی روب و دبدبہ قائم ہو جو آج سے پہلے مسلمانوں کا روب و دبدبہ تھا،
تو آپ کو غریب نواز کے راستے پر آنا ہوگا، غریب نواز کے فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، غریب نواز نے جو راہ دکھائی ہے اس راہ کو اپنانی پڑے گی، غریب نواز نے جو آپ کو سبق اور پیغام دیا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اللہ کی قسم اب بھی اگر ہم اور آپ غریب نواز کے راستے، شاید غریب نواز ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم تک جو ہے اسلام، بولو نا، آیا۔ بہار کے سب سے پہلے مسلمان کو آپ جانتے ہو؟ اس وقت کے بہار کی بات کر رہا ہوں جب بہار کا حصہ یہ جھارکھنڈ بھی تھا، بنگال بھی تھا اور بعض اڑیسہ کا بھی حصہ تھا۔ سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ نہیں معلوم، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، اصلی بزرگوں سے آپ کو جوڑا ہی نہیں گیا، اصلی اولیاء کرام کا پروگرام کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے آپ کو بتایا ہی نہیں گیا، ورنہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہو، آپ تو ہر بزرگ کو یاد کرتے ہو اور حیثیت کے مطابق 12ویں شریف کا پروگرام کرتے ہو، 11ویں شریف کا پروگرام کرتے ہو، خواجہ غریب نواز کا پروگرام کرتے ہو۔ آپ کی کمی نہیں ہے، یہ بتانے والوں کی کمی ہے۔ عالم، مولانا، حافظ، قاری بن جانا کمال نہیں ہے۔ آپ عالم بن گئے، مولانا بن گئے، مفتی بن گئے، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، اور بننے کے بعد اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہندوستان میں کہیں بھی رہ گئے، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ آپ جب عالم، مولانا، حافظ، قاری ہو تو کہیں نہ کہیں تو دین پھیلانا ہوگا، کہیں نہ کہیں تو مسجد میں امامت کرنی ہوگی، کہیں نہ کہیں مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ مگر عالم مولانا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر اللہ کا آپ پر فضل ہو جائے، آپ حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، عالم بن جاؤ، مولانا بن جاؤ، تو کوشش کرو کہ آپ کے بال بچے، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، آپ کے محلہ والے، آپ کی بستی والے آپ کے علم سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ مگر افسوس کہ آج مولوی کے گھر میں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ایک چور کے گھر میں ہوتا ہے، جو ایک بدماش کے گھر میں ہوتا ہے، جو ایک ڈکیت کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور مولوی کے بال بچوں کو بھی سوچنا چاہیے، مولانا کے بھائی اور بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے، مولانا کے بھتیجوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرا چچا عالم ہے، میرا بھائی عالم ہے، میرا باپ عالم ہے، میرے خاندان میں عالم ہے، یہاں تک کہ محلہ والوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے محلہ میں عالم ہے، میری بستی میں عالم ہے، ہم کچھ تو ان کی قدر کریں، کچھ تو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ مگر افسوس آج نہ مولوی کے گھر والے ان کی بات ماننے کو تیار ہیں، نہ خاندان والے، نہ محل، اور اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، اتنی حکمت عملی سے کام لیا کہ اگر آپ کو سنایا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ غریب نواز ایک امیر گھر کے آدمی تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، سید تھے، حسنی تھے، حسینی تھے، مالدار تھے، مگر اسلام کی محبت میں انہوں نے، دین کی محبت میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، باغ باغیچہ بیچا، غریبوں میں بانٹا اور نکل گئے باہر۔ 20 سال تک حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ گھومتے رہے، ٹہلتے رہے، دنیا دیکھتے رہے، قبرستان جاتے رہے، مزاروں پر جاتے رہے، اپنے دور کے بڑے بڑے عالموں کے پاس جاتے رہے، آخرکار اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا پورا سنسار چھوڑ کر بھارت آئے اور اجمیر کی پہاڑیوں میں بس گئے۔ سوچو ذرا، بس گئے تو بس گئے، ایسے بسے کہ بھارت کے راجہ بن گئے، اور ایسے راجہ بنے، ایسے سلطان بنے کہ لودھی کرسی پر تھا تب بھی بھارت کا راجہ خواجہ تھا، آج مودی کرسی پر ہے تب بھی بھارت کا روحانی راجہ ہمارا خواجہ ہے۔ پیاری صورت، اجلی سیرت، چہرہ پڑھنے لگتے ہیں، خواجہ ہند کو دیکھنے والے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے ایسے راجہ گزرے، ایسے ایسے نواب گزرے اور ایسے ایسے مغل گزرے جو غریب نواز کے آستانے پر پہنچ کر انہوں نے اپنی داڑھی سے غریب نواز کے مزار کو، آستانے کو صاف کیا۔ کس سے صاف کیا؟ بولو نا، داڑھی سے صاف کیا۔ بڑے بڑے راجہ ایسے گزرے جو پیدل، جوتا کے بغیر، چپل کے بغیر غریب نواز کے ہاں اجمیر شریف پہنچ کر حاضری دی۔ دل میں غریب نواز کی عقیدت تھی، محبت تھی، احترام تھا۔
کوئی داڑھی سے جھاڑو لگا رہا ہے، کوئی چپل جا رہا ہے، کوئی روتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ادب سے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، تو غریب نواز کے فضل و کرم سے انہیں بھارت کا تخت مل گیا، بھارت کا تاج مل گیا، بھارت کی حکومت مل گئی۔ لوگوں، غریب نواز کی محبت دل میں قائم رکھو، تبھی تو انگریز دور کا انگریزی آفیسر لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ اجمیر میں ایک ایسی قبر ہے کہ جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ یہ غریب نواز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، غریب نواز ہی کی طرح بڑے بڑے اولیاء اور بزرگ بھارت میں گزرے، جنہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے غریب نواز کی طرح اپنا ملک چھوڑ دیا، غریب نواز کی طرح اپنا شہر چھوڑ دیا، غریب نواز کی طرح اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور ہندوستان میں آ گئے تاکہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو۔ غریب نواز ہی کے نقش قدم پر چل کر آنے والا بھارت کا، جھارکھنڈ کا، بنگال کا اور اڑیسہ کے بعض حصوں کا سب سے پہلا مسلمان، جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ اس کا نام ہے مومن عارف۔ بولو ذرا، یہ کون ہے؟ بہار کا پہلا مسلمان ہے، بہار کا پہلا مسلمان۔ منیر کا جو راجا تھا اس کو بڑا پریشان کرتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ سوچتا تھا یہ مارا جائے، سوچتا تھا یہ منیر چھوڑ کر بھاگ جائے، سوچتا تھا یہ بہار چھوڑ کر بھاگ جائے۔ مومن عارف بہار کا پہلا مسلمان۔ تب اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم رویا میں، عالم خام میں حضرت امام تاج فقیہ کے پاس آئے اور حکم دیا، تاج فقیہ اٹھو، بھارت پہنچو، بھارت کا صوبہ بہار پہنچو، صوبہ بہار کا شہر منیر پہنچو، وہاں ایک میرا چہیتا، میرا دیوانہ، وہاں کا ایک تنہا مسلمان مومن عارف، وہ بڑا پریشان ہے، راجہ پریشان کر رہا ہے، اس سے جا کر جنگ کرو۔ بیت المقدس سے حضرت امام تاج فقیہ غریب نواز کے طریقے پر، غریب نواز کے راستے پر، غریب نواز کے اسوا پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ بولو نا، بہار آ گئے۔ اور بہار میں کون شہر میں پہنچ گئے؟ منیر پہنچ گئے۔ منیر وہی منیر جس میں ایک مسلمان تھا، نام کیا تھا؟ بھول گئے اتنی جلدی؟ مومن عارف، یہ پہلا مسلمان ہے، یاد رکھنا۔ وہاں کے راجہ سے امام تاج فقیہ نے جنگ کی باضابطہ، اور جب جنگ کی تو بہت ساری گردنیں کٹی، بہت سارے سر قلم ہوئے، بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے، پیر کٹے، بہت سارے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج بھی منیر میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ اسی قافلے کے ساتھ غوث پاک کے بھانجے خطیر الدین ابدال بھی آئے تھے، جن کا مزار آج تک منیر شریف میں ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، رسول اللہ کی بشارت پر، رسول اللہ کے حکم پر، غریب نواز کے اسوہ اور طریقے پر بہار میں آنے والے پہلے بزرگ کا نام، پہلے ولی کا نام، پہلے عالم کا نام، پہلے اللہ کے نیک بندے کا نام امام تاج فقیہ ہے۔ اور جب راجہ سے جنگ ہوئی تو اللہ نے امام تاج فقیہ کو فتح دے دی، راجہ اس جنگ میں مارا گیا، اور اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا بہار میں شہر منیر میں لہرایا، امام تاج فقیہ کے ہاتھ میں لہرایا۔ پھر وہاں امام تاج فقیہ نے اپنے بچوں کو بسا دیا، اپنے بچوں کو بسا دیا اور خود مدینہ شریف چلے گئے واپس، اور وہیں سے بہار میں آہستہ آہستہ انہی کی آل اولاد تلامذہ خلفاء کے ذریعہ بہار میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ پٹنہ میں اسلام پھیلا، آرا میں اسلام پھیلا، بکسر میں اسلام پھیلا، پورنیہ میں اسلام پھیلا، مظفرپور میں اسلام پھیلا، سیتامڑھی میں اسلام پھیلا، بھاگلپور میں اسلام پھیلا، صاحب گنج میں اسلام پھیلا۔ انہی بزرگوں کی دین ہے کہ آج پورے بہار، جھارکھنڈ، بنگال، اڑیسہ میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجدیں نظر آ رہی ہیں۔ امام تاج فقیہ کی اولاد
جن کو ان کے والد گرامی امام تاج فقی نے بسایا، پھیلا، مسلمان پھیلا، مسجدیں بنی، مدرسے بنے، انہی بزرگوں کے آباء و اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ مسلمان ہو۔ مگر افسوس، ہر آدمی اپنے سے یا اپنے باپ دادا سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اصل بات کوئی نہیں بتاتا کہ سب سے زیادہ اسلام پھیلانے میں ہاتھ غریب نواز کا ہے، سید سالار مسعود غازی کا ہے، حضرت گنج بخش لاہوری کا ہے، حضرت امام تاج فقی منیری کا ہے، حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین کا ہے، حضرت مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب شیخ پوروی کا ہے، حضرت شہباز بھاگل پوری کا ہے، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی کا ہے، حضرت سراج الدین آئینہ ہند کا ہے۔ ایسے بزرگوں کی دین ہے جو اس ایریا میں، اس صوبہ میں، اس دیش میں، اس ملک میں اسلام پھیلا تو پھیلتا چلا گیا۔ غریب عالم پناہ، کیا نام ہے؟ یہ لقب ہے، مخدوم عالم پناہ۔ ان کا مزار شیخ پورہ میں ہے۔ آپ جو کیول سے گیا کی طرف جائیے گا نوادہ دیتے ہوئے، تو نوادہ سے پہلے ہے ایک جگہ شیخ پورہ۔ بزرگ ہیں مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کامل۔ آج سے 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مخدوم جہان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، مخدوم جہان کے مرید بھی ہیں، مخدوم جہان کے خلیفہ بھی ہیں۔ عالم بنے، فاضل بنے، مفتی بنے، پڑھ کے فارغ ہو گئے تو مخدوم جہان کی رہبری میں، رہنمائی میں، سرپرستی میں یہ چلہ کرنے لگے۔ پہلے بزرگ لوگ جو ہے نا چلے جاتے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ 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 کا ورد کرتے تھے، خوب ذکر اللہ کرتے تھے، خیال کو، تصورات کو، قلب کی دنیا کو، دل کی دنیا کو ذکر خدا بندی کے پانی سے دھوتے تھے، دھوتے تھے، دھوتے تھے، تب پھر لوگوں کے بیچ میں آتے تھے۔ آج تو کوئی بھی ٹوپی پہن کے، داڑھی رکھ کے، پگڑی باندھ کے، پیڑ بڑھا کے آ جاتا ہے، اور بعد میں ایسی ایسی کرامت کرتا ہے کہ سب توبہ توبہ کرنے لگتا ہے۔ حضرات، مخدوم عالم پناہ چلہ کرتے کرتے جنگل ہی میں سفر کرتے کرتے نیپال کے قریب پہنچ گئے۔ ایک جنگل، سورنگ اس جگہ کا نام ہے۔ وہاں اللہ کی یاد میں ایسے کھوئے، ایسے کھوئے، ایسے کھوئے کہ مخدوم عالم پناہ کو اپنا بھی ہوش نہیں رہا، بدن میں چونٹیاں چلنے لگی۔ ایک چرواہا جو گائے بیل چرانے آتا تھا، اس نے ایک دن دیکھا کہ کھڑے ہیں، دوسرے دن دیکھا کھڑے ہیں، ایک ہفتہ دیکھا کھڑے۔ جب بہت دن ہو گئے تو غور کرنے لگے، آخر اس بزرگ کو ہوا کیا؟ یہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، ہاتھ اسی طرح، پیر اسی طرح، چہرہ اسی طرح۔ تو انہوں نے جا کر اپنی بستی میں کچھ لوگوں سے کہا، یہ بات پھیلتی گئی، نیپال کے راجا کو پتا چل گیا کہ جنگل میں ایک بزرگ ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہیں اور بہت زمانے سے کھڑے ہیں۔ پھر راجا نے اپنے خاص چنندہ لوگوں کو وہاں بھیجا اور بھیج کر کہا، کوئی بے ادبی نہ ہو، توہین نہ ہو، جانچو پرکھو، دیکھو کون ہے اور لاؤ میرے پاس اٹھا کر۔ لوگ گئے، دیکھا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جان تو ہے مگر یہ بول نہیں سکتے، ایک زمانے سے اسی طرح پڑے ہوئے۔ آخر لوگوں نے عزت و احترام سے اٹھا کر مخدوم جہان نیپال کے راجا کے سامنے پیش کیا، مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ راجا کے جب لوگوں نے دیکھا تو کہا، حضرت یہ بڑے زمانے سے کچھ کھائے نہیں ہیں، کچھ پیے نہیں ہیں، کسی کی یاد میں گم ہیں، یہ ابھی بولیں گے نہیں، انہیں کچھ کھلایا جائے، پلایا جائے، رکھا جائے، خدمت کی جائے، مالش کی جائے، جب کچھ طاقت بدن میں آ جائے گی تب یہ بولیں گے۔ اور ٹھیک ویسا ہی ہوا۔ بہت مختصر لفظوں میں کہوں کہ ایک ٹائم آیا کہ وہ بولنے لگے تو دیکھو، آج تو ہر آدمی اپنے چکر میں رہتا، اپنے فائدے کے چکر میں رہتا ہے۔ مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولنے لگے تو راجا، نیپال کے راجا کے سامنے انہوں نے دین پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، اسلام کی حقانیت کو پیش کیا، خدا بند قدوس کی توحید پر دلیلیں دی۔ راجا بڑا متاثر ہوا، راجا کے لوگ بڑے متاثر ہوئے، لیکن راجا کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا، پنڈت رہتا تھا، اوجھا رہتا تھا،
وہ بحث کرنے لگا، نہیں نہیں ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، اسلام دھرم ٹھیک نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بحث جب بڑھ گئی تو پنڈت نے کہا ایسا کیجئے پھر ہم دونوں آدمی کو چلے میں بیٹھا دیجئے، 40 دن کے چلے میں گڈھا کھودیے اور دونوں کو اس میں ڈال دیجئے، منہ پاڑ دیجئے، 40 دن کے بعد نکالیے تو آپ لوگ حقیقت جان جائیں گے کہ یہ بابا ٹھیک بول رہے ہیں یا میں ٹھیک بول رہا ہوں۔ راجا نے کہا یہ بھی صحیح ہے۔ تب حضرت مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب فردوسی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہمارے یہاں چلہ 40 دن کا تو عورت لوگ کرتی ہے اور ہم عورت نہیں ہیں، مرد ہیں، اگر چلہ ہی کروانا ہے تو 40 دن کا چلہ نہیں ہوگا، ایک بڑا سا کنواں کھدوائیے، کنویں میں 2 تاک کھدوائیے، ایک تاک میں اس پنڈت کو بیٹھائیے، دوسرے تاک میں مجھ کو بیٹھائیے اور اس بڑے کنویں کا منہ مضبوط ڈھکن سے 12 سال کے لیے بند کر دیجیے۔ کئی سال کے لیے؟ 12 دن نہیں، 12 مہینہ نہیں، کہ 12 سال۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کلیر والے پیر 12 سال تک کیا رہ گئے؟ بھوکے رہ گئے، مگر اوروں کو کھلاتے رہے۔ آؤ بہار والوں، جھارکھنڈ والوں، اپنے بہار کے بزرگ کو دیکھو، کیا دعویٰ کر دیا؟ 12 سال کے چلے میں بیٹھائیے، پنڈت جی کو بھی اور مجھ کو بھی، منہ کنواں کا بند کر دیجئے۔ بادشاہ تھا، نیپال کا راجا تھا، کمی کیا تھی؟ کہ کھودو بھیا۔ کھودا گیا ایک بڑا سا کنواں کا 2 تاک بنا دیا گیا، ایک تاک میں پنڈت کو بیٹھا دیا گیا، پورب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور ایک تاک میں حضرت مخدوم عالم پناہ شاہ شعیب فردوسی کو بیٹھا دیا گیا، قبلہ رخ ہو کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا ڈھکن بند کر دیجئے، 12 سال ہوگا تب کھولیے گا۔ ڈھکن بند کر دیا گیا، دن گزرتا گیا، رات گزرتی گئی، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا۔ بہت سارے لوگ تو اس واقعہ کو بھول گئے، جو بچے چھوٹے تھے وہ تو کب کے نسیم منسیہ کر گئے، مگر راجا وہ بابا کو دیکھ چکے تھے، شاہ شعیب کا کمال دیکھ چکے تھے، ان کی فکر بڑھتی گئی، مگر وہ دن گنتے گئے۔ اللہ اللہ کر کے 12 سال ہوئے، راجا نے چاروں طرف اعلان کروا دیا، آؤ کنواں کا منہ کھولا جائے، دیکھو ذرا ہڈیاں بھی بچی ہیں کہ نہیں۔ چاروں طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ کاٹھمانڈو کے پاس وہ جگہ ہے، اب بھی جگہ ہے، وہ کھولا گیا، لوگوں کا ازدحام جم غفیر، اور جب ڈھکن کھولا گیا نا تو وہ پنڈت تھا، مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، مگر اللہ اکبر، جب بابا کے تاک پر لوگوں کی نظر گئی تو دیکھا لوگوں نے بابا قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور شاہ شعیب فردوسی اللہ کے ذکر میں کھوئے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے یہ دیکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ اب مسئلہ آیا، راجا نے پوچھا نکالا کیسے جائے؟ تو جو سمجھدار ٹائپ کے لوگ تھے انہوں نے مشورہ دیا، ان کو پکڑ کے ایک بار نہ نکالا جائے، پہلے ان کے پورے بدن میں روئی چپکایا جائے تاکہ ہوا نہ لگے، کیونکہ یہ جو پیٹ ہے نا بالکل ہڈی سے جا کر سٹ گیا تھا، پتے ہو گئے تھے، مگر ذکر خداوندی میں گم تھے، اللہ کی فکر میں گم تھے، اللہ کی طرف جو لو لگائے ہوئے تھے لو لگائے ہوئے رہے۔ پورے بدن کو روئی سے ڈھانکا گیا، روئی چپکائی گئی اور پھر عزت سے نکالا گیا، اور 6-7 مہینہ کے بعد مالش کیا لوگوں نے، خدمت کی لوگوں نے، حضرت بولنے لگے، اور جب بولنے لگے تو ان کی اسی ایک کرامت سے نیپال کے خطے خطے میں اسلام پھیلا، لوگ جوق در جوق داخل اسلام ہو گئے۔ حضرات گرامی، کل ملا کر بات یہ ہے، کیا جو بھارت میں اسلام ہے، بھارت میں آپ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، اس میں بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں، بزرگوں کی خدمات شامل ہیں، بزرگوں کی محنتیں شامل ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، شان چھوڑا ہے، اپنی جوانی لگا دی، اپنا بڑھاپا لگا دیا ہے، اسلام کے نام پر اپنے بدن کے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیا ہے، تب جا کر بھارت میں اسلام پھیلا۔ آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ان بزرگوں کو یاد رکھیے جن بزرگوں کے صدقے میں اسلام پھیلا ہے، ان
बुजुर्गों में सबसे नुमाया नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे रोशन नाम, सबसे अच्छा और प्यारा नाम ख्वाजाए खाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, अनीसे बेकसा, मुइनुद्दीन हसन अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला अनका है। प्यारी सूरत, उजली सीरत, चेहरा पढ़ने लगते हैं, ख्वाजाए हिंद को देखने वाले कलमा पढ़ने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हम सबको ख्वाजा खाजगान अली से बेकसान के रास्ते पर कायम रखे, उनकी मोहब्बत पर कायम रखे, उनकी मोहब्बतों को हमारे दिलों पर रोजाना बढ़ाता रहे और हमेशा गरीब नवाज की बारगाह में इस बार की तरह मोहब्बत व अकीदत के साथ खिराज अकीदत पेश करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।